دلاں دے ہو گئے سودے تیرے دیدار دی خاطر، زمانہ سارا چھڑے آئے اساں ایک یار دی خاطر، کوئی اقبا مگر دوڑے کوئی دنیا نو لبدائے، اساڑی زندگی یارو بس ایک دلدار دی خاطر، تے غماں دی گوڑی چھاں میں بیٹھ کے خوشیاں منان دینے، اے عاشق بہت کچھ کر دے جمال یار دی خاطر، تے کسے پروانے تو اے پوچھیا سڑکے تے کی لبدائے، کیا اونے او بے سمجھا وسالے یار دی خاطر، تے سجن دی جت دا کوئی مزہ ساڑے تو آ پوچھے، اساں تے بازی لائی سی بس اپنی ہار دی خاطر۔ محترم ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی صاحب کے رنگ اپنا دکھایا گلی گلی، مجھے تو نے پھرایا گلی گلی، آقا تیرے در کی چاکریاں کر کے بڑا نام کمایا گلی گلی۔ میری ملاد انٹرنیشنل شہرت یافتہ جناب ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی صاحب سے ہے، آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اس کو سادہ آپ نے رکھنا، ٹھیک ہے، یکساں ایک سی آواز ہے بس۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وما الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک بار سارے محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ اور چلو اب اتنا وقت نہیں ہے، میں بس آخر پڑھ دیتا ہوں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، ٹھیک ہے۔ اللہ حضرت جی ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمیں شرم بھی آتی ہے، ہمیں جھجک بھی آتی ہے، لیکن اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ شرمانے والے اور جھجکنے والے، ذرا دیکھ تو صحیح، تجھے تو تب بھی یاد کرتے تھے جب تو کسی کے خواب و خیالوں میں بھی نہیں تھا ہے، اور تو ان کی محفل میں بیٹھ کے بھی جھجک رہا ہے نا۔ وہ تجھے کس طرح یاد کرتے تھے، اپنا سر مبارک غاروں میں پتھروں پہ رکھ کے تجھے یاد کیا کرتے تھے، اس لیے حضرت جی تھوڑا سا آپ بھی کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور کوشش کیا کریں حضرت جی
اپنے اپنے انداز اس طرح کے رکھیں کہ کہنا نہ پڑے، پہلی بار میں ہی محبت والا معاملہ بن جائے۔ اور شعروں پہ بندہ نکلے تو پھر تو ذریعہ راتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے بزرگوں کے انداز ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ بھی تو انداز ہی تھا نا کسی کا اظہار محبت کا ہے۔ وہ کیا عرض کرتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں ہیں۔ بھائی اب اپنا انداز ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ ہے۔ میں کہتا ہوں جی وہ آنکھیں بھیجنے والے وہی تھے، ہم بھیج بیٹھے آنکھیں حضرت ہیں۔ لیکن جس دور سے آپ گزر رہے ہو میں کہتا ہوں پتر آپ درود ہی بھیج دیا کرو، یہ بھی بڑی بات ہے۔ ہاں وہ آنکھیں بھیجنے والے گئے حضرت، ایویں تو نہیں۔ اصل میں میں کہتا ہوں ہمیں عادتیں پڑ گئیں خوش آمد کی، ہم بندہ بھی وہی بلاتے ہیں جو ہماری خوش آمد کر کے جائے۔ وہ ماشاءاللہ جی کمال کے کٹا کمال کیتا ہے حضرت، نمازیں ہماری 5 پوری نہیں ہیں، ہم نے کیا کمال کیا حضرت؟ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز ہے حضرت۔ گلی سجانے کا مزہ تب بھی ہے جب 7-5 نمازیں بھی ہوں حضرت۔ گلی سجانے کا مزہ تب بھی ہے جب 7-5 نمازوں کے جھومر بھی لٹک رہے ہیں۔ گلی سجی ہو لیکن 5 نمازیں نہ ہوں تو پھر مزہ تو نہ ہوا حضرت۔ اس لیے ہم نے کیا، اس لیے میاں محمد بخش صاحب نے، وہ سچے لوگ تھے، زہر حلال کو میں کہہ نہ سکا کند۔ اب فرماتے ہیں قدر نبی دی جانن والے وچ سوں گے شہر مدینے، قدر نبی دی اللہ جانے یہاں جاننا صحابی حضرت۔ ہم نے کیا قدر کی حضرت؟ کیا میلاد شریف ایک بھی نہیں ہے؟ نہیں حضرت جی، قربان جاؤں عاشقوں کا میلاد تو مر کے بھی ختم نہیں ہوتا حضرت۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اور یہ لاشا تب بھی کہتا ہے جب بندہ اپنی حیات میں بھی کہتا ہے۔ میرا قبلہ ایک دوست تھا آج بھی ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، بس مصروفیت بڑی ہو گئی، اب وقت نہیں نکلتا حضرت جی۔ تو میرا جو تعلیمی دور تھا میرا، اس میں سب سے جو بڑا شوق تھا نا وہ کیا تھا کہ میں ٹویل چنا ہوں۔ میں ذرا قبلہ اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، پھر دوسری بات تھا اکیلا، تو ظاہر ہے پھر 17 سال بعد ایک ہی ہو، تو پھر والد صاحب تو مجھے یہاں سے لے کے سامنے دیوار تک بھی اکیلے نہیں جانے دیتے تھے۔ اور مجھے پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ ظاہر ہے سیالکوٹ میں وہ معاملات نہیں تھے تعلیمی لحاظ سے، شروع میں نے سیالکوٹ میں کیا، اور پھر میں رات کو نا اپنے گھر سے ابو جی کی اجازت لیے بغیر میں جامعہ نظامیہ چلا گیا۔ شوق تھا مجھے پڑھنے کا بڑا زیادہ، جنون تھا مجھے پڑھنے کا نا۔ تو پھر ابو جی کو میں نے بڑا مشکل منایا، بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو ہم نے نا وہ پھر اپنا شوق اس طرح پورا کیا کہ مدرسے میں نا ہم نے کیا نا کہ ابو جی چھٹی نہیں ملی، تو ہمارے ایک دوست تھے ادھر پتوں کی والی سائڈ پہ، ہم نے ان کے گاؤں چلے جانا۔ شوق کیا تھا کہ بھئی دکان سے تو گونگلو لے کے کھائیں، پلا پہلی تو پٹ کے کھائی ہیں کیویں دا ہوندا ہے، بھئی دکان سے تو لے کے مولیاں کھائی ہیں، کدی پہلی چ بھی پٹ کے کھائی ہیں ہتھ دھو کے، ہیں کیویں دی ہوندی پلا، بھئی شوق تھا حضرت جی۔ تو ہم نے جو ہے نا پھر اس طرح شوق پورا کیا۔ وہ جو میرے دوست تھے نا، میں پہلی بار جب ان کے گھر گیا نا حضرت جی، تو غربت کی تصویر تھی ان کا گھر بھی، 2 ہی کمرے تھے حضرت، ایک کمرے میں گھر والے سوئے، ایک کمرے میں ہم 3-4 دوست تھے، انہوں نے ہمیں سلا دیا۔ لو جی ہم سوئے ہوئے تھے، کو میرا 1-2 کا ٹائم ہوگا، ایک صدامی جناب کمرے سے صدا بلند ہوئی، لاہور 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 لاہور۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، ساتھ والے بھی بیٹھ گئے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انجان سا بندہ کمرے میں لیٹا ہے اور وہ شور کر رہا ہے جی لاہور لاہور، لیکن خود وہ سویا ہوا ہے۔ میں حیر اٹھ کے بیٹھا، پہلے تو حیرانگی ہوئی کہ یہ ہے کون، پھر دوسری حیرانگی یہ ہوئی کہ یہ لاہور لاہور کیوں کر رہا ہے۔ خیر بہرحال ہم جو ہے نا وہ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے پھر وہی کیا، پھر آنکھ کھل گئی، بڑی مشکل سے آنکھ لگی، تیسری بار پھر اس نے کیا، پھر نیند نہیں آئی، پھر سے غصہ ہی آیا کہ لیونگ صرف فجر ہو لندے، پھر علامہ صاحب نے کچھ نہیں بات۔ وہ فجر پڑھ کے میں نے حضرت کا ہاتھ پکڑا اور سائڈ پہ لے گیا، میں حضرت تک اپنے گھر نہیں نہ بلانا، تو صاف نہ کرو، ایک ہی کروایا جی رات میں۔ تو مجھے کہتے نہیں کیا ہوا، میں اللہ دے بندے پتہ نہیں کتوں کو آسمانی مخلوق اتری ہی، آپ ہی تو ستا ہی سانوں نے لاہور لاہور کہہ کے سون کوئی نہیں دیتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے معذرت کر کے حضرت وہ میرے برادری اکبر ہے، تو وہ ایک بس کے نا کیلنڈر ہے، اور ان کا کام کیا ہے وہ روز اپنی بس نا لاہور لے کے جاتے ہیں، تو کیونکہ سارا دن لاہور لاہور کرتے ہیں، تو اب وہ لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر سوتے میں بھی لاہور لاہور ہی کرتے ہیں۔ تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ انہوں نے آج آ جانا ہے، وہ آ گئے تو پھر ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہم نے سلا دیا۔ تو وہاں اس دن کو تھوڑا سا نا میں نے پہلے دن سیکھا تھا کہ جب بندہ سارا دن لاہور لاہور کرے تو سوتیا بھی لاہور ہی ہوتا ہے،
اگر بندہ سارا دن لاہور لاہور کہے تو سوئے میں بھی لاہور لاہور ہوتا ہے، تو اگر بندہ سارا دن حضور حضور کہے تو ہے یہ حضرت جی میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد یہ تب بھی ہوگا حضرت جی جب آپ اپنی زندگی میں بھی اخیر کر دی ہو حضرت ہے، یہ تب بھی رنگ ہوتے ہیں حضرت جی. سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے، اور یہی لوگ تھے حضرت جنہوں نے کمال کر دیا حضرت. وہ سیدہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی کہ آپ کی پہچان صرف صوفیزم تھا، آپ عالمہ تھی، فاضلہ تھی آپ، بڑا کرم تھا آپ پہ. وہ لکھا ہے کہ ایک دن نا سیدہ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر تھا اور کسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو دوران گفتگو اس شخص نے شیطان کا نام لیا. تو شیطان کو ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو، ہمارے تو بچے بچے کو پتہ ہے، اور ہمیں تو واہ ہی پتہ ہے. کیوں بھلا؟ کیونکہ ہم نے کر کے ڈالنا جو اس پہ ہوتا ہے. خود جناب خود موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جائیں گے، نائی کو اپنے منہ سے کہیں گے بھائی داڑھی لا دے، جیبوں کو کٹ کے پیسے دیں گے تو باہر آ کے کہیں گے شیطان نے کی کروا چھڑے. ہمیں تو خار ہم نے تو کیونکہ کر کے جو ڈالنا ہوتا ہے اس پہ تو وہ ایسا غیر معروف نام نہیں ہے. وہ جب اس نے شیطان کا نام لیا نا تو آپ آگے سے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے، اور اس کی بھی حیرانگی کوئی انتہا نہ رہی. سیدہ ایک نام ہے، ایک اتھارٹی ہے، سیدہ ایک سند ہے، اور حال یہ ہے کہ شیطان کا ہی نہیں ان کو پتا. تو بھی آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. یہ رنگ تھے ان کے. سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے. آیا حضرت آؤ آج وقت ہے حضرت، اس کو ضائع نہ کرو. خوب حضرت جی اج ساوی نے کھلے راوی نے ٹوک نوکھڑے ٹکنے نہیں، تر پئیے تے منزلہ مک جاون کار بیٹھے اندے پینڈے مکنے نہیں. آؤ حضرت وہ رشتے وہ سلسلے جو کمزور پڑ رہے ہیں ان کو پھر مضبوط کریں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے. اور یہ خدا کے رنگ ہوتے ہیں، جس کو رب نے اپنا بنانا ہو نا اللہ اسے ظاہری وسیلے چینتا جاتا ہے، لیتا جاتا ہے ایک ایک کر، تاکہ کوئی دعویٰ ہی نہ کر سکے کہ جی میں نے اس کو پالا ہے. جیسے ہمارے حضور نبی علیہ السلام، تاکہ کوئی دعویٰ ہی نہ کرے. دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والد انتقال فرما گئے، 6 سال عمر مبارک ہے، اماں جی چلی گئی ہیں. یہ رنگ ہے مالک کے حضرت، جس کو رب نے اپنی لو عطا فرمانی. خواجہ صاحب بھی فرماتے ہیں بچپن میں ہی والد صاحب انتقال فرما گئے، کفالت دادا جان کے ذمہ آئی انتقال فرما گئے، نانا جان کے ذمہ آئی انتقال کر گئے ہیں جی. سید تھے حضرت مولا علی کا خون ہے، غیور لوگ حضرت. آپ فرماتے ہیں اماں جان نے کوئی جو ہے نا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے. آپ فرماتے ہیں اماں جان نے سود کاٹنا شروع کیا. آپ فرماتے سود کاٹتی، کپڑا بنتا، بازار جاتا، بکتا، اور پھر سیدوں کے گھر میں چولہا جلتا. خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں میں 6 دن کا بھوکا تھا، کچھ نہیں میں نے کھایا تھا. اور فرماتے جو بھوک نے غلبہ کیا تو اماں جان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اماں کا پلو پکڑ کے عرض کیا اماں جی میں بھوکا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ آگے سے مجھے اماں جی فرمانے لگی نظام الدین صبر کر لے جسی اللہ دے پرونے ہیں، صبر کر لے جسی اللہ دے پرونے ہیں. آپ فرماتے ہیں وہ جو تھا نا اللہ پرونے، آپ فرماتے ہیں اتنا اس نے لطف دیا کہ میں اس کے مزے لیتا رہا. اللہ نظام الدین دا پرونا ہے. فرماتے ہیں میں اسی کیفیت میں رہا حضرت. آپ فرماتے ہیں اماں جی کو بھی پتہ تھا. آپ فرماتے ہیں اماں جی رات کو بھی نہیں سوئی، آپ نے محنت کی، صبح کپڑا بنا، بازار جا کے بکا، گھر کھانے کا سامان آیا. آپ فرماتے ہیں سارا کھانا سامنے رکھ کے نا مجھے آپ فرمانے لگی نظام الدین کھا جنا کھانے. آپ فرماتے ہیں یہ ضرورت ہے حضرت جی، آج یہ رشتے پھر مضبوط، یہ تعلق پھر جڑے ہیں حضرت جی. آپ فرماتے ہیں وہ کھانا مجھے اتنا برا لگا، میں نے امی جی کی بارگاہ میں عرض کیا امی جی کسی نے دے کے پھر اللہ دے پرونے نہ بن جائیے. آج حضرت جی ہمارے بچے جو بندوقیں لے کے راستے میں بسیں لوٹ رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ اللہ سے وہ معاملہ رہا نہ حضور سے وہ معاملہ رہا. اس لیے حضرت اس کو جوڑو، پھر حضرت اس کو پھر مضبوط کرو حضرت. پھر دیکھو تو صحیح حضرت جی رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں. ہمارا بہت بڑا نام ہوا ہے حضرت ماشاءاللہ.
قادری بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں آج، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا پتر مطالعے کی عادت ڈالو، وہ خدا کا واسطہ سنیو، جمعے ٹائم نہ لایا کرو یار، کو تمہارے بھی پلے کو گل پڑ جائے، کو تھوڑا یار اپنے رخ بدلو یار۔ نعت خوانی ٹھیک ہے، ہماری جان ہے نعت خوانی، ہمارے ایمان کا پٹرول ہے نعت خوانی، ٹھیک ہے جی، لیکن بس ایک یہ تو نہیں کہ سارا کچھ اب یہی ہوگا، نہیں حضرت، اپنے مدرسے آباد کرو۔ نعت خواں آپ کو یہ نہیں بتائے گا وضو کے فرض کتنے، یہ آپ کو مدرسہ ہی بتائے گا۔ یہ نعت خواں نہیں آپ کو بتائے گا کہ نماز کی شرائط کتنی ہے، نماز کے فرض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں حضرت، یہ آپ کو مدرسہ بتائے گا حضرت۔ اسی لیے تو حضرت جب سے یہ مدرسوں والے معاملے کمزور پڑ گئے، اسی لیے تو حالت اتنی خراب ہو گئی ہے حضرت۔ اپنے مدرسے آباد کرو، اپنی مسجدیں آباد کرو، آج ضرورت ہے، سنیو خدا دا واسطہ انوش کرو حضرت جی، نہیں تو کہتے ہیں نا بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے، ہمت کرو یار، ٹھیک ہے، علماء کو موقع دو، علماء کو سنو تاکہ پتہ چلے معاملہ ہے کیا اور ہم نے کر کیا دیا حضرت جی۔ وہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کے لیے لکھا ہے کہ آپ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، سود کے معاملات تھے، پھر آپ نے امام حسن بصری کے دستے کرم پہ توبہ کی ہے۔ اب حضرت جی وہ پیر بھی تو نہیں نہ رہے، اب وہ پیر بھی کہاں، کہیں کو دیے جلتے دکھائی دیتے ہیں، نہیں تو اللہ ہی وارث ہے بس۔ اور اقبال 100 سال پہلے رو گیا، فرماتے کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ اب تو وہ باتیں کہاں حضرت جی رہی، وہ امام حسن بصری، وہ شیخ سعدی، وہ باتیں کہاں حضرت۔ تو وہ حضرت بابا صاحب خود فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو بتانا ہے اس کو کہتے ہیں پیری مریدی، بابا صاحب خود فرماتے ہیں، بابا صاحب فرماتے ہیں میں پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا، اور میں آپ سب سے کہوں گا حضرت جی کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاؤ تو عقیدت لے کے جایا کرو، ٹیسٹ کرنے نہ جایا کرو حضرت، ہم ٹیسٹ کرنے جاتے ہیں حضرت، ٹیسٹ کرنا ہے تو خود کو کرو یار۔ آپ فرماتے ہیں میں جب گیا نا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک خشک تنے کے ساتھ میں ٹیک لگا کے بیٹھے، یہ جو ہے نا جیسے میں نے ٹیک لگائی، آپ ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، درخت تھا خشک ہو چکا تھا، فرماتے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو، لیکن جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو۔ ہاں یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں حضرت۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں، بابا صاحب کہتے ہیں جب حاضر ہوا نا تو دل میں خیال کیا آیا، اوے فرید ٹائم ہی ضائع کیتا ہی، یہ کتنے آ گئے، ولی ہوئے وہ کانڈ ہوئے تو کسی شے نہ لگے تو شے خشک رہ جائے ہیں، یہ کسی بندہ ولی ہوئے، ٹائم ہی ضائع کیتا ہی۔ بہرحال کہتے ہیں میں آ چکا تھا، میں بیٹھ گیا تو فرماتے خواجہ صاحب نے نا درخت پہ نظر ڈالی، اب فرماتے سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل آئیں، پتے نکلے، پھل پڑ گیا۔ کہتے آپ نے پھر نظر ڈالی، پھر خشک ہو گیا، پھر نظر ڈالی، پھر اسی طرح 2-3 بار اس طرح کیا، تو کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے، فقیری کرنے ہے کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے۔ کہتے میں نے عرض کی حضور لڑائی والی کیڑی گل ہوگی، فرمانے لگے جو دی مرضی خشک روے تو ضرور انوارا کرنا ہے۔ اب حضرت جی باتیں سن لو 117 سے حضرت جی، حضرت یہاں تو اب ان سے باتیں سن لو، وہ سنائیں گے کہ علمان والحفیظ حضرت جی، علمان والحفیظ، پہلے کہاں باتیں تھی حضرت جی، اور میں کہتا ہوں حضرت جی کہاں گئے وہ رنگ، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو۔ اب تو فلیکس پڑھو حضرت، ہر بندے کے ساتھ تو غوث لکھا ہے، چنگا بھائی دور آیا، ہم نے تو یہی سنا تھا غوث ایک ہوتا ہے بس، اب ہر ایک ہی غوث ہے حضرت جی، لیکن دیکھو جو غوث ہوئے اپنے وقت کے ذرا ان کی انداز ہے، قبلہ اینڈ دیکھنا ذرا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، دیکھو اینڈ کیا کرتے ہیں، لکھتے کیا ہیں، میں تے کم تر، میں تے کم تر، آکر عاجز ادنا، اینڈ دیکھو حضرت جی کہاں گئے وہ رنگ حضرت، میں تے کم تر آکر عاجز ادنا لا شیء لا امکان بھی تم ہیں، کہاں گئے حضرت وہ رنگ حضرت جی، کہاں گئیں وہ باتیں حضرت، نہیں حضرت جی آؤ یہ رنگ پھر واپس لائیں حضرت،
جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا۔ اور یہ اس طرح رجی ہوا نہیں، اس کو کہتے ہیں عشق اور اس کو کہتے ہیں وفا، اس طرح ہوا نہیں، لیکن صوفیہ کہتے ہیں اگر ہوتا تو ہونا اسی طرح ہی تھا۔ وہ کیا؟ حضور نبی علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو جبرائیل امین علیہ السلام جو مکہ سے حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، خدمت میں حاضر تھے، ایک وقت آیا جا کے عرض کرتے ہیں محبوب آگے نہیں جا سکتا۔ پوچھا کیوں؟ عرض کی محبوب آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، رہ گئے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ صوفیہ کہتے ہیں اگر وہاں ہوتے نا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے عرض کرنی تھی حضور پاویں سڑ جائیں گا جانا نال ہی ہے، سڑ جائیں گا جانا نال ہی ہے۔ آج کھان گئے، آج ہمارا حال یہ سڑنا تو دور رہ گیا، حضرت ساڑھے کو 4 بال نہیں رکھے جان دیتے، سڑنا سیکھے کٹا ہے، ہم سے تو 4 بال نہیں رکھے جا رہے حضرت، وہاں بھی ہماری گڈی پنکچر ہو گئی ہوئی آ کے، نہیں جی داڑھی میں دین ہے، دین میں داڑھی ہے، عجیب یا بدتمیزی ہے۔ دین کہتے کس کو؟ تو مجھے چلو یہ بھی آج بتا دو، کیا دین حضور کی اداؤں کا نام نہیں ہے؟ کیا دین حضور نبی علیہ السلام کی اداؤں کا نام نہیں ہے؟ تو پھر حضرت جی پھر یہ داڑھی میں دین، دین میں داڑھی کدھر سے آ گئی؟ اگر حضور نبی علیہ السلام کے روح انور پر موجود تھی پھر تو کیوں نہیں رکھ رہا؟ اس لیے حضرت جی محنت کرو حضرت۔ اور میں دیکھو ہمارا کام ہے فکر دینا، ہر ایک کے پاس اپنا شعبہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں یہ دیکھنا سامنے لڑیاں لگی ہوئی ہیں، یہ ماشاءاللہ آپ نے لگائی ہیں، یہ تقریباً ایسی ساری آئٹمیں جو ہے نا یہ ساری چائنا سے آ رہی ہیں حضرت، کنٹینروں کے کنٹینر بھر کے آ رہے ہیں حضرت، ٹھیک ہے جی، یہ چائنا سے آ رہی ہیں۔ تو میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں یار یہ ہم کس طرح کا میلاد منا رہے ہیں، چائنا والی لگا رہے ہیں، مدینے والی اتار رہے ہیں، بتاؤ نا یار، چائنا والی لگا رہے ہیں، مدینے والی اتار نہ یار، آؤ صحیح وہ میلاد منائی جڑی ساڑے محبوب دی خوشی حضرت ہے، اور وہ یہی ہے حضرت جی۔ چائنا والی بھی لگیں، ہاں جی، کیونکہ یہ بھی بڑے 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 لوگوں کے دلوں پہ بجریاں گراتی ہیں حضرت، چائنا والی بھی، ہاں جی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چائنا والی نہیں لگانی، یہ بھی لگائیں لگیں حضرت جی، تاکہ پتہ لگے بھائی نبی علیہ السلام کی آمد ہے، خوشی ہے بھائی، جشن ہے حضور نبی علیہ السلام کا۔ لیکن حضرت جی یہ بھی لگیں حضرت جی، یہ بھی لگیں حضرت ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، باقر لگاؤ بازی حضرت جی۔ اور میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، میرے بزرگ تھے، آپ فرمایا کرتے تھے ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں حضرت۔ ہاں یار آج تک کچھ بھی نہیں ہے، اور میں جب آپ درود نہیں نہ پڑھتے میرا دل کٹ جاتا ہے دیکھ کے، میرا دل کرتا ہے میں کوئی نئے موضوع پہ بات کروں، لیکن کیا کریں حضرت جی، ماحول دیکھ کے دل کٹتا ہے، اور میں کہتا ہوں یار ہم اتنے ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ آج حضرت ہم پہ قلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا، وہ حضرت بلال بھی تو تھے نا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا جاتا ہے، ہو کیا گئے یہ آج ہم سے شامیانوں کے نیچے بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا، وہ بھی تو تھے جنہوں نے تلواروں کے سائے کے نیچے بھی پڑھ کے بتایا، جنہوں نے بدر میں بھی پڑھا، جنہوں نے احد میں بھی پڑھا، جنہوں نے خندق میں بھی پڑھا۔ پھر مجھے اپنے بزرگوں کی بات یاد فرماتے ہیں، ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں حضرت، اور فرماتے ہیں اسی ہوں کہ مکھن کھاندے بھی دند کس دینے حضرت۔ اب تم مکھن ہے یار، اب حضور نبی علیہ السلام کا نام لو، لوگ خود نیچے بیٹھیں گے تمہیں اوپر بٹھائیں گے، تمہاری جوتیاں اٹھائیں گے، تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے۔ وہ دور تو انہوں نے دیکھا حضرت جی کہ جب نبی علیہ السلام کا نام بھی لیا جاتا تھا تو درمیان میں رکھ کے کاٹ دیا جاتا تھا۔ اس لیے حضرت جی خوب محنت کرو، نماز کی پابندی کرو، خوب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھو، خوب اپنے معاملات کی حفاظت فرماؤ۔ وہ آپ نے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیعت، آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیعت فرمائی، اور لکھا حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی، اور ساتھ اس میں ذات تلقین کیا اللہ۔ کدی حضرت تو ہی سرگی اٹھ کے آنکھوں نا، مزہ تو ویسے سارا دن بھی دیندہ ہے، لیکن حضرت جی جو مزہ سرگی دیندہ ہے نا، جو مزہ سرگی دیندہ ہے نا حضرت جی کی آنکھاں تن ہے، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری اور
گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں جب انجمن آرائی ہو. ذرا کہوں ایک باری پیار نہ اللہ نہیں آئے، پھر ایک باری اللہ، پھر ایک باری اللہ ہے. کریا کرو کریا کرو. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. بھول گئے تھے حضرت جی، بھول گئے تھے حضرت. سارا دن لگ جاتا کبھی کیا نہیں. ابھی حضرت جی ابھی سارے خود کو ٹیسٹر لگا لیتے ہیں، ابھی تھرمامیٹر لگا لیتے ہیں سارے، پتہ چل جائے کس کس کو کتنا کتنا بخار چڑھا ہوا ہے. اونچی پتر کسی نے نہیں جواب دینا، سب نے دل میں جواب دینا تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. ہاتھ کسی نے کھڑا نہیں کرنا، اونچی کسی نے نہیں بولنا. اگر کو پڑھتا ہے تو الحمدللہ. دیکھو نا آج دن گزر گیا سارا، آج کتنی بار اللہ پاک کو یاد کیا. اچھا آج کتنی بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا دے. اچھا آج کتنی قرآن پاک کی تلاوت کی. اچھا چلو یہ بتاؤ قرآن پاک کی زیارت کی ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے. پھر ہوا نا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت ہیں، کیا ہوتے حضرت ہیں. پھر جواب کیا آیا، اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے. اب دیکھو حضرت جی نے چاہا، حضرت نے تسبیح عنایت فرمائی، اس میں ذات تلقین کیا اللہ ہے جی، اور فرمایا حبیب عمر کافی گزر چکی ہے، جو رہ گئی اس کو غنیمت جانو اور اپنے اللہ کو راضی کرو. حضرت حبیب اجمی اب فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں تو کس طرح گزر بسر ہوگا. آپ نے فرمایا حبیب اپنی بیوی کا خالق تو ہے. عرض کی حضور نہیں. فرمایا اپنے بچوں کا خالق تو ہے. عرض کی نہیں. فرمایا تو خود ہی پیدا ہوا ہے. کہ نہیں. کس نے پیدا کیا؟ حضور اللہ نے. فرمایا پھر وہ خالق نہیں ہے، وہ رازق بھی ہے. ہم حضرت سارے اسباب والے بیٹھے ہیں، آپ کو اسباب کی ترک کرنے کا حکم دیا جو توکل کا سب سے اونچا درجہ ہے حضرت. اور ہر بندے کا کام نہیں اس پہ چلنا حضرت، آپ کو اس کی طرف دعوت دی گئی. آپ نے وہ تسبیح پکڑ لی، گھر کے کونے میں بیٹھ گئے اور حضرت جی شروع ہوا پھر اللہ اللہ اللہ. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن آپ نے تو صبر شکر کر لیا، بیوی صبر سے نہیں ہوا. آ کے نا آپ سے الجھ پڑی اور کہتی ہیں حبیب یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہو، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی. جاؤ جا کے کوئی محنت مشقت کرو، کوئی پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کوئی ترنا والا کھائیں. دانا آدمی تھے، بحث نہیں کی. تسبیح لوٹا مصلی قرآن کریم اٹھایا اور جنگل چلے گئے. سارا دن وہاں حضرت جی اللہ اللہ کی صدائیں گونجی. وہ لکھا ہے رات پڑی تو گھر. جب گھر آئے تو بیوی پہلے منتظر تھی کہ آج حضرت بیوی اجمی مزدوری کرنے گئے ہیں. اور جیسے گھر داخل وہ آتے بی بی صاحبہ نے پہلا سوال یہی کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی. وہ پوچھتی اگر کی تو پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا جس نے بھی مزدوری کی نا سارے اپنی اپنی مزدوری مانگ رہے تھے، لیکن میرا مالک کریم ہی بڑا ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. اچھا حضرت جی سچ بتانا کریم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں کریم ہے تو بھائی ٹورن پھرن دے دے. ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور تھا تو اس کا ہاتھ کاٹنے لگے تو وہ رو پڑا، کہتا امیر المومنین منو چھڑ دے. آپ نے فرمایا کیوں چھڑ دے؟ چوری کیتی ہے جناب. فرمایا چھڑ کیوں دیا؟ حضور ایسے ہی چھڑ دو، اج پہلی باری کیتی ہے تو پڑھیا گیا ہوں، تو ایک موقع تو ملنا چاہیے. لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا ایک تو چوری کرنا تو جھوٹ بولنا ہے، پہلی بار تو پڑھتا ہی نہیں، پہلی بار تو پڑھتا ہی نہیں. پہلی بار حضرت جی وہ پڑھتا ہوں تو سلیمان تانوں کتنے لگتا حضرت نہیں حضرت. ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے
देवे देस निकाला, लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बि रब्बिकल करीम। और हज़रत जी सिर्फ हमने आंखें बंद कर ली, आप कभी बाहर निकल के सिर्फ ये नज़रिया बना लो ना कि मैंने उसके जलवे देखने हैं, आपको कदम कदम पे उसकी करीमी के रंग नज़र आएंगे। ठीक है जी। मैंने खुद देखा किबला शाह जी, खुद ना इसी तरह प्रोग्राम था, तो आज तो अभी इतना टाइम ही नहीं हुआ, तब था दिसंबर का लास्ट और बज गए 2:30। ठीक है जी। मस्जिद में प्रोग्राम था, पहले मस्जिद का अंदर वाला हाल, फिर मैं उससे निकल के सेन में आ गया। मैं सेन में खड़ा था तो जो बंदा वो बांट रहा था ना लंगर, वो मेरे पास भी शापर लेके आ गया चोर चावलों का। मुझे कहता जी लंगर। मैं भाई गल है वे टाइम लंगर का नहीं, ए टाइम तो मसले से खलो के रोन का है, मैं इस टाइम लंगर की करना है। तो दूसरी गल है वे है दिसंबर का लास्ट है, बड़े दिनों दी छुट्टियां ने, घर भी कोई नहीं, चावल ज़ाया होने ने, तो किसी और नहीं देते। मुझे आगे से डरा के कहता जी लंगर नूं ना नहीं करी दी। मैं देव सुनियो देव अदर है, नमाज भावें पढ़ो ना पढ़ो, लंगर नूं नहीं ना करनी। हकीकत है, बाज़ मामलात में हम हद से गुजर चुके हैं भाई। लंगर भी तो उसी को फ़ायदा देगा जो नमाजी है। जो नमाज ही नहीं है, जिसका नमाजी होने का इरादा नहीं है, जो नमाज ना पढ़ के उस पर कोई मलामत भी नहीं है, उसको क्या फ़ायदा देना उसने, उसको तो उसको कोई फ़ायदा नहीं देना। बहरहाल है भाई, हम सुन्नी हैं, मानने वाले हैं। मैं डर गया, मैं भाई दे इधर, ये घर जाते गड्डी ना पुठी हुई है मेरी है, मैं दे भाई इधर। वो मैंने हज़रत जी बुरा भी बड़ा लगे, मैंने हाथ में शापर चावलों का उठाया, लोग मिल रहे हैं। वो मस्जिद से निकल के नहीं, जैसे ये आपके बाहर आगे गली है, फिर आगे जाके मेन सड़क पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, मैं गली में खड़ा था, लोग मिल रहे थे। उधर जी एक बंदा आ गया, इमाम बाप को बताने लगा उसकी करीमी के रंग। वो बंदा भी ये नहीं कि कोई इमाम शरीफ वाला आया, नहीं हज़रत जी, मुंह पे दाढ़ी कोई नहीं, मूछें कोई नहीं, बड़े उसने अजीब स्टाइल के उसके बाल, दोनों कालों में बालियाँ, हाथों में उसने कड़े पहन रखे थे जनाब, बड़ा अजीबोगरीब। और बड़ी मुझे तनस करके ना आके कहता है मौलवी साहब है जी कोई के मका छड़े है। मैं हज़रत जी आगे नहीं लेके जाना चाहता था, मैंने वो पकड़ा, मैंने अल्लाह पढ़ भाई तो जा तू। वो लेके ना निकल गया सड़क पे। मुझे को 2-3 मिनट लगे होंगे, को 1.5-2 मिनट ना सड़क पे जाते जाते, वो गाड़ी मेरी भी सड़क पे खड़ी थी। मैं जब सड़क पे पहुंचा ना, तो वहाँ चावलों का शापर खोल के ना खा रहा था। तो मैंने जब उसे देखा तो मुझे रोना आ गया। तो रोना किस बात पे आया, मैं क्या हो इस चले नूं आपको ही नहीं पता कि अल्लाह इहदे नाल कितना प्यार करता है। इसको खुद ही नहीं पता कि इसके अल्लाह पाक इसे कितना प्यार करते हैं। और मैं हज़रत जी चावल कहाँ उठा रहा था, मुझे तको तकी चुको है। मौलवी सुलेमान नहीं खाने ना खाई, बाहर ते लै जा, बंदा आंडे है साडा है। क्योंकि हजरत उसने मस्जिद में आना नहीं था, उसने मस्जिद में आना ही नहीं था, उसका हुलिया ही नहीं था मस्जिद में आने वाला। और बिलफर्द अगर वो आ भी जाता तो उसका हुलिया दे के उसको किसी ने देने कोई नहीं थे। तो क्या किया, एक आलिमा दे खादम को चोल चकवाया, ना खा नहीं खांदा तो बाहर ते लै जा, साडा बंदा अंडिया है। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं। वो बेवफाई ये है, कोट भी दे दिया, वो कहते ठंड ही ना लग जाए, चादर भी दे छड़ी। वो चलो मौलवियों च जाना उन्होंने पग भी दे छड़ी है। हाय हाय, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। हज़रत जी अपने अल्लाह को पुकारा करो, नबी अलैहिस्सलाम को रज रज की याद की। हज़रत जी तुम्हें नहीं पता कि ये सारा हुजूर का करम है कि ये सजा हुआ है, ये सारा हुजूर का करम है। पुकारा करो है। और पता नहीं ये बात सुनानी चाहिए कि नहीं, बहरहाल चलो, मेरा मकसद तरबियत है। वाले साहब मजहबी लिहाज से ना बड़े एक्स्ट्रा सख्त थे, एक्स्ट्रा सख्त, सिर्फ सख्त नहीं एक्स्ट्रा सख्त। मैंने बड़ी मार खाई है अपनी अबू जी से। तो जब बसंत आनी ना तो अबू जी गुड्डी नहीं उड़ाने देते थे। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये क्या रंग है उस ज़ात के। तो अबू जी जितने सख्त थे ना, अम्मी उतनी नरम थी। अब मैंने क्या करना है, ये मुझे आज बातें याद आती हैं, ये फिर बातें मेरा कुर्ब बढ़ाती जाती हैं। मैंने क्या करना, मैंने जाके ना झूठा रो के ना तो अमीज की चोरी सिर रख लेना। तो अमीज ने वो क्यों रोन डे हैं, अमीज देखो सारे गुड्डी चढ़ान डे, पुत्र
حاجی صاحب بڑے ڈاڈے نے، تینوں مارن گے پھر میرا دل دکھنا ہے، تے رہن دے پتر۔ نہیں امی جی میں چڑھانی ہے۔ اچھا امی جی نے نکال کے نا 200 روپیہ دینا اور کیا کہنا، انج کر نانکے ٹر جا، تو اتھے چڑھا کے تو اتھے ہی چھڑ دیں۔ آج مجھے یاد آتا ہے یار، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں۔ وہ یار جی کمان دا حال ہے جڑا 70 ماؤں نہ ود کردا او دا کی رنگ ہوئے گا؟ پکارو تو صحیح اللہ، وہ چلے ہو، تمہارے پاس تو ایک ایسی شے ہے جو بڑوں بڑوں کے پاس نہیں تھی، تم عام نہیں ہو، تم اس کی محبوب کی امت ہو، تمہارے پاس ایک اور پروٹوکول بھی ہے۔ پکارو حضرت اپنے اللہ کو یاد کرو، حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک نہ حضرت جی چھڑ دو ہے ان مستیاں، ان نہیں جی ٹائم ہے۔ پاکستان والوں اب بھی اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو کام بڑا خراب ہو جانا ہے۔ اٹھو حضرت جی، ان نکلو، ان عملی سنی بنی ہے، عملی سنی بنی ہے، عملی سنی بنی۔ وہ فرماتے ہیں وہ خاموش ہو گئی، مجھے کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ کے لانا۔ اب فرماتے ہیں اگلے دن پھر حضرت اللہ اللہ، رات پڑی تو پھر گھر۔ فرماتے ہیں آتے بی بی صاحبہ کا پھر پہلا وہی سوال، حبیب مزدوری کی؟ اب فرماتے ہیں میں نے کہا کی، تو کہنے لگی پھر مزدوری کدھر ہے؟ اب فرماتے ہیں میں نے پھر ٹالا، نہیں سارے مانگ رہے تھے، میرا مالک کریم بڑا، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ اچھا بی بی صاحب آگے نا تھوڑا سا غصے میں آ کے کہتی ہیں حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری شروع نہیں کرنی، پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو دے تو پھر اس کی مزدوری کرنا، نہیں تو کسی اور کی کرنا جا کے۔ اب حضرت ہم یہ نہیں سمجھیں گے، اب یہ وہی سمجھے گا جس نے دل لگایا ہو کہ یہ تیر کس طرح لگتا ہے ادھر آ کے۔ میں کہتا ہوں کچھ تو ضرور ہوا ہوگا نا حضرت، کچھ تو ضرور ہوا ہوگا جب حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قلم وجد میں آیا اور پھر آپ نے یہ جملے لکھے۔ آپ کیا فرماتے ہیں، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، اور سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار بٹانا ہے۔ اب فرماتے ہیں ادھر تیر لگا کہ اس نے کیا کیا دیا ہے، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے، ہے کوئی ایسا کریم، ہے کوئی ایسا 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا؟ اب فرماتے ہیں ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا، تیسرا دن آیا میں پھر چلا گیا جو آرڈر تھا شیخ کا۔ آپ فرماتے دن گزارا، رات پڑی تو پھر واپسی، لیکن آپ فرماتے ہر قدم پر میری جان نکل رہی تھی کہ 2 دن تو اس کو ٹال دیا، آج کیا کہنا ہے، آگے سے وہ کچھ ایسا نہ بول دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے ہے، کیا کروں میں؟ آپ فرماتے ارادہ یہ کیا کہ چلو باہر ہی بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ کا ذکر کرتا ہوں، گھر تب جاؤں گا جب سو گئی ہوگی، رات تو گزارو نا کل کی کل دیکھیں گے۔ آپ فرماتے میں پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ آپ فرماتے رات گزر گئی، میں جب گھر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، ہے تو آدھی رات کا وقت لیکن گھر سے دھواں بھی نکل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا؟ پھر دل میں خیال ہے کہ شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا، کو دے گیا ہوگا کچھ۔ آپ فرماتے میں نے جا کے دروازے پہ دستک دی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آ کے دروازہ کھولا، خوش بھی بڑی ہے اور کپڑے بھی نئے پہن رکھے ہیں۔ اب فرماتے ہیں میں پھر حیران ہوا، اتنی خوش کیوں ہے، لڑی کیوں نہیں، جھگڑا کیوں نہیں کیا، وہ جو 2 دن سے جو سوال کر رہی تھی آج کیوں نہیں کیا اس نے، اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے ہیں؟ آپ فرماتے سوال میں نے خود سے کیا، جواب وہ دیتی ہے اور کہتی ہے حبیب کدی مزدوری کر دے رہے ہو، تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے، یا کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں؟ آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں۔ آپ فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، جس چیز کی ضرورت تھی سب بھی کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کہتی ہے آپ تو مزدوری کر رہے تھے، آپ کا مالک اتنا کریم ہے، آپ کو تنگ نہیں کیا، اس نے بندے بھیجے تھے سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں۔ آپ فرماتے مجھے تو پتا تھا راز ہے کیا۔ آپ فرماتے میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، واہ کریم، واہ قربان جاؤں تیری کریمی کے اوپر، اور تو ایسا کریم، تو ایسا رحمان، تو ایسا رحیم۔ آپ فرماتے جب اس نے مجھ کو روتا دیکھا نا تو اس کا بھی دل تھوڑا سا نرم ہوا اور مجھے کہتی ہے حبیب رو نا، کیونکہ صرف سامان نہیں آیا، نال پیغام بھی آیا ہے۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام چ کمی نہ آن دیں، اسی مزدوری چ نہیں آن دیں گے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں۔ اچھا یہ تو پھر ایک انسان تھا نا، میں اب اس سے بھی نیچے تمہیں جا کے بتاتا ہوں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ میرے دوست ہیں،
ہم نے شروع تو اکٹھا کیا تھا، میں پھر حضرت جی اس میدان میں اتر آیا، پھر وہ بریکیں لگ گئی ہیں، کام تو پھر ایک ہی ہوتا ہے نا حضرت، دو تو نہیں ہوتے ہیں کوئی، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی مکمل کر لی ہے، اور انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے سیف الملوک میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی، یہ ان کا موضوع ہے، اس پہ انہوں نے جو ہے نا اپنا مقالہ لکھا ہے، بڑی اچھی انہوں نے جو ہے نا ماشاءاللہ کوشش کی ہے، بڑے جو پہلو انہوں نے اجاگر کیے ہیں، بڑے ایسے معاملات جن پر گفتگو نہیں ہوئی، اور انہوں نے بہت تحقیق کی ہے۔ تو انہوں نے مجھے بھی بھیجے، وہ مجھ سے ایک میرے اور دوست تھے، انہوں نے لیے، میں نے ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی گور لے گئے، اس سے پوچھا وہ کہتا گور لے گئے، اب پتہ نہیں کون کون لے گیا، تو بڑی قیمتی چیز جو ہے نا وہ ابھی تک، کیونکہ وہ کتابی شکل میں نہیں آ سکی، انہوں نے مجھے اس کی فوٹو کاپیاں دی تھی، تو کہہ رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کتابی شکل میں جو ہے نا وہ آ جائے۔ اچھا، اس میں انہوں نے حضرت یہ واقعہ ہم نے بھی بچپن میں کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن یہ ایسے مکار ہیں، یہ لکھتے نہیں ہیں کہ یہ واقعہ ہے کس کا حضرت۔ انہوں نے پھر تحقیق کی کہ دراصل یہ واقعہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس پہ حضرت ٹوٹل 12 شعر ہیں، کیونکہ میں نے ایک دو موضوع اور بیان کرنا ہے، اب میں مختصر اس کو کر کے نا پھر میں اس طرف نکل جاؤں گا حضرت جی۔ وہ اس پہ ٹوٹل 12 شعر ہیں، اور میں جو آپ کو سناؤں گا نا یہ ان 11 شعروں کا مفہوم ہوگا حضرت جی، کیونکہ شعر پڑھوں گا وقت زیادہ لگے گا، میں اس کا مفہوم سناؤں گا آپ کو، آخر پہ جو شعر ہے نا 12واں وہ پھر میں آپ کو سنا دوں گا۔ وہ لکھا ہے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں بیٹھ کے اللہ جل شانہ کی تخلیق پہ غور و فکر کیا کرتے تھے نا، تو آپ کے ساتھ ایک اور درخت تھا، وہاں کی ہمسائی تھی ایک کگی فاختہ، وہ آپ کی ہمسائی تھی حضرت، میاں صاحب نیچے وہ اوپر، اور کیونکہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ گجر بابے تھے حضرت، ٹھیک ہے، اور یہ لوگوں کے سے ایک اولا تھا تاکہ لوگ سمجھن کہ محمد بخش گاواں چاردا ہے، لیکن محمد بخش گاواں نہیں سی چاردا، محمد بخش اللہ دی قدرتاں تے غور و فکر کردا سی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب یہ دیکھیں نا، چلو یہ آپ کا تمبو کھڑا ہے جی، ٹھیک ہے جی، اس کو بھلا کس نے اٹھا رکھا ہے؟ ان بانسوں نے۔ اگر آپ یہ بانس نکال دیں تو یہ کھڑا رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اور یہ آپ کا یہ چھوٹا سا تمبو بغیر بانسوں کے کھڑا نہیں ہوتا، تو اللہ قرآن میں آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، اور بندیا تیرا چھوٹا جا تمبو بغیر بانساں تو نہیں کھلوندا، کدی اتے وے ہسی بھی تے کی کھلا رہے ہیں۔ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اور تیرا ایک نہیں کھلوندا، میں 7 کھلا رہے ہیں بغیر بانساں تو۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور پھر ہم نہیں غور کرتے میاں صاحب کا حضرت جی ایک شیر سمندر ہے معرفت کا حضرت جی، ایک شیر میں غوطہ لگاؤ عمر گزر جائے گی واپس نہیں آ سکو گے آپ حضرت۔ میاں صاحب خود لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، وہ حضرت یہ کسی فیکٹری میں نہیں بنا، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ ماں کے پیٹ میں تخلیق ہوا ہے حضرت جی، بندہ اس طرح نہیں بنایا گیا کہ سر کہیں سے آیا، گوڈے کہیں سے آئے، گردے کہیں سے آئے، پھیپھڑے کہیں سے آئے، آنکھیں کہیں سے آئیں، کان کہیں سے آئے، ہڈیاں کہیں سے آئیں، آنتیں کہیں سے آئیں، مثانہ کہیں سے آیا، دل کہیں سے آیا، نا حضرت جی کہیں سے بھی نہیں آیا، سارا کچھ اندر ہی تیار ہوا۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، اور پھر حضرت اس کی تخلیق دیکھو۔ چلو شکل تو حضرت تو آپ کو کہیں نہ کوئی تھوڑی بہتی مل ہی جائے گی، لیکن حضرت جی ذرا اس کی قدرتیں دیکھو، بنانے والے کی کیسا بنایا، وہ شکل تے دور رہ گئی حضرت جی، کسی دا انگوٹھا بھی کسی نہ نہیں مل رہا ہے۔ شاہ جی میں ایک دن ایک ڈاکٹر کی دکان تے گیا، شیشہ پہ ہی بڑا لفظ ہے، میں حضرت جی ویکھ کے نا تے میں رو پیا، وہ مالکا قربان جاواں، وہ لینا ہی لائی دیاں نے نا حضرت جی، وہ وہی لائنیں ہی لگی ہیں نا، مالکا کیسیاں لائیاں نہیں، کسی دی بھی نہیں مل دیاں اوپر، اور یار کسی کو تو چھوڑو اپنے دایاں بائیں سے نہیں ملتا ہے۔ دیکھو قدرت نے اس رب کی حضرت، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا ہے، قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی، ایک نہ دے پھل مٹھے کیتے پت نہ دے کوڑے۔ اب دیکھو نا حضرت جی یہ آپ کا گلاب کا پھول ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سرخ پتیاں ہیں، یہ سرخ پتیاں نکلی کس میں سے ہیں؟ اس ہری ڈوڈی سے۔ یار وہ کون ہے؟ کڈن ہری چوڑے ہے کرن لال ڈے ہے، کون ہے یار؟ دیکھو ہاں کبھی غور کرو تو صحیح یار ہے، کون ہے یار؟ کڈن ہری چوڑے ہے کرن لال ڈے ہے،
لال رنگ کدے نال ہویا ہے؟ برش نال ہویا کہ فوارے نال ہویا ہے کدا ہے؟ برجر دا ہے کدا ہے ادھر جی؟ اچھا پھر کیتا کنے میں ادھر جی؟ غور تو کرو یار. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جڑا رنگ پرن دیا اینو لال دیتا، موتی نو اور دیتا، گیندے نو اور دیتا ہے. اچھا پھر اور اس کی قدرت ہے جو میاں صاحب نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں ایک نہ دے پھل میٹھے کیتے پتوں نہ دے کوڑے. آپ ماشاءاللہ گاؤں والے لوگ ذرا ہم سے زیادہ سمجھو گے. شتوت میٹھا، پتا کوڑا، نکلے دوئیں ایک ہی ڈانی کیوں نہیں؟ کون ہے ادھر جڑا پتے کوڑے کرن دیا شتوت میٹھے کرن دیا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام الا لہ الخلق والامر الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا. ہاں یار جلوے بکھرے پے نے وہ چلے ہو کہ تھی پھول سٹ دے نا، میری جان جاندی ہے جی پھول سٹ دے وہ چلے ہے تو ویک کے قربان ہونے تے دل کرتا ہے میرے رب دیاں نشانیاں نے. یہ اس کی قدرتیں ہیں، یہ شاہکار ہے اس کی قدرتوں کی. ہری ڈوڈی پھول لال ہے، کنی دیتی ہے خوشبو، کنی دیتی ہے. وہ جسٹس جاوید اقبال نے قبلہ شاہ جی لکھا ہے، وہ کہتا ہے ابا جی باہر گئے علامہ محمد اقبال کہتا ہے میں نے پچھو نہ ہاتھ لکھے علامہ صاحب اے ابا جی میرے لیے ریڈیو بھیجنا ہے. اللہ